حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے، یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں۔ یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا، اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے، تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے۔ تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے۔ میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ تو اکثر کو پتہ ہی نہیں، میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے، میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا۔ اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بعد میں ایک ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں، بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں، خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں۔ البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے، یہ اس کی آخری جلد ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ۔ یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں، امام ابن ابی شیبہ سے 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے، امام مسلم کے استاد ہیں، بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر باندھے ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے، اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی، اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے جی، ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے، دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی۔ 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے، میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ یعنی حضرت عمر کہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا، ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے، تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی، کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے، لیکن
معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی, قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں, مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں, وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے, اور اہل صحابہ میں موجود ہے, اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر, باقی صحابہ کے اوپر, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا.